السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، کل والے ایپیسوڈ کے اوپر کچھ کمنٹس ایسے تھے کہ سیزن 2 سیزن 1 جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سیزن 1 میں ہمیں پاشا دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن سیزن 2 جو ہے وہ فیملی کے ہی ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کہ کوئی بھی ایسا فیملی کا سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو بور کیا ہو۔ اوکے، سو یہاں پہ جتنے بھی سین آ رہے ہیں، چاہے وہ فیملی کے سین ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ تھرل سین ہے بادشاہ سائڈ کے، دونوں ایک بیلنس میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو صرف ہم لوگ فیملی پہ ہی فوکس کرتے ہیں، وہ تو ہمارا جو ناول ہے وہ اصل چارم کھو دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تو ہم صرف تھرل پہ ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیملی سین نہیں آتے، تو بھی کہانی بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گی اور ہم اس کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ بچوں کے سین، بیویوں کے ساتھ سین، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سیزن 2 میں جب حویلی کے سین آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اوبیسلی یہ سیزن 1 سے چینج ہوگا نا، کیونکہ سیزن 1 صرف 4 بھائیوں کا تھا، لیکن اب اس میں حویلی، زریاب، داراب، یہ سب بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تھوڑا بہت فیل آئے گا کہ یہ جو ہے وہ فیملی بیس بن چکا ہے۔ تو ناول کا نام ہے جنون زحال، ٹھیک ہے۔ اب وہ جنون کہیں پہ بھی ہمیں دکھتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ فیملی کو لے کے ہے یا اپنے کام کو لے کے ہے، لیکن آپ کی رائٹر آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کرے گی۔ جہاں پہ لگے گا کہ ہمیں یہاں پہ تھرل لے کر آنا چاہیے تو ہم وہ بھی لے کر آئیں گے، لیکن صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے ہم لوگ اپنی اسٹوری کو بور نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہانی کا ہر پہلو انجوائے کرنا چاہیے، اوکے۔ اور ٹارگیٹ آپ لوگ بالکل بھی پورا نہیں کر رہے، کائنڈلی ٹارگیٹ پورا کر لیجیے گا، ادر وائز تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں یا تو میں نے بہت چھوٹی سی قسط دینی ہے یا پھر میں نے دینی نہیں ہے بالکل قسط، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو کہانی میں بہت سارے ٹویسٹ باقی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ آگے والی کہانی کو بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے، اوکے۔ زرتشم یک تک ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر برہان کو دیکھتے ہی ایک چمک سی اتر آئی تھی۔ کیسے نہ آتی؟ اب یہ شخص اپنا وہ مقام اس کی زندگی میں بنا چکے تھے جو اور کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیسا لگے گا تمہیں اگر کوئی زندہ دفن کرنے کی کوشش کرے اور کوئی دوسرا شخص آ کر تمہیں اس سے بچا کر واپس زندگی کی طرف لے آئے؟ یقیناً انسان ساری زندگی اس کا شکر گزار رہے گا۔ وہ بھی اب زندگی بھر کے لیے ڈاکٹر برہان ورک کی مشکور ٹھہر چکی تھی۔ ان کی نگاہیں زرتشم کی نگاہوں سے ملے دیکھ ڈاکٹر مبشر نے ذرا سا گلا کھنکار کر دونوں کی نظروں کے ارتکاز کو توڑا۔ ویسے یہ شادی شدہ بھی ہے۔ انہوں نے برہان کے قریب ہوتے ان کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی، جس پر انہوں نے گردن موڑ کر مبشر کو دیکھا۔ وہ بیوہ ہیں۔ ان کی بات پر ڈاکٹر مبشر کی آنکھیں یک دم سے پھٹی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھے تھے یا نہیں، لیکن پوچھنا ضرور چاہتے تھے، جیسے اپنی ہی تصحیح کرنے کی کوشش میں ہوں۔ جس کا بھائی ایک گینگسٹر ہو، وہ چھوڑے گا اس شخص کو جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ ان کے سوال پر ڈاکٹر مبشر کچھ پل کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن سمجھ آتے پھر سے
ڈاکٹر برہان کو گھورنے لگے۔ مطلب آپ چانس بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھا، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اپنا اندازہ صحیح نکلنے پر جھٹکا ضرور لگا تھا۔ میں نے کہا تھا یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آپ کے دل میں ہے نا ان کے لیے وہ بے جھجک نان سٹاپ بول ہی رہے تھے جب ڈاکٹر برہان نے ایک ہی جست میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے وہیں چپ کروا دیا اور زرتشم کی جانب دیکھا جو اب تک ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی لیکن چیزوں کو دیکھ اور ان کو کافی حد تک سمجھ ضرور سکتی تھی۔ اب بھی وہ یہ سب سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ان کے دماغ کا اسکرو باہر گر گیا ہے کہیں، رکے میں ڈھونڈ کر ٹائٹ کر لوں۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر مبشر کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر آتے ان کو چھوڑتے جھلا کر پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر مبشر نے یہاں وہاں فرش پر دیکھا۔ ان کی یہ حرکت برہان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھلس کر استفساریہ پوچھا۔ آپ کی عقل اور سمجھ، مجھے یقین ہے پورا یہیں کہیں گری ہوگی، وہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر مجھے آپ بہت ادھورے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان جو سنجیدگی سے ان کے ساتھ سچ میں فرش پر متلاشی نگاہیں تیزی سے گھما رہے تھے، ان کی بات پر یک دم سے ان کو دیکھنے لگے۔ دل تو چاہا کان کے نیچے ایک لگا دیں۔ آپ لوگ خود بھی 70 حوروں کی آس پر مریں گے، ساتھ مجھے بھی لے کر جائیں گے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں آخری نماز کب پڑھی تھی۔ خود جنت میں جا کر مجھے جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے ڈاکٹر برہان کو، جو 5 وقت کے پابند اور روزانہ صبح سویرے تلاوت کے پابند تھے۔ ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ کسی کو بھی ان کو دیکھ اللہ یاد آ جائے۔ وہ نہایت نرم دل اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ کوئی ہی ایسا ہوگا جسے ان سے کوئی شکایت ہو۔ یہ شخص سادگی کی زندہ مثال تھا۔ ماشاءاللہ سے ہاتھ پیر سلامت ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ ڈاکٹر برہان ہمیشہ کی طرح انہیں نماز کی تلقین کرتے اپنی شرٹ ٹھیک کرنے لگے۔ مبشر ہمیشہ کی طرح ہاں پڑھ لوں گا کل سے کہہ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ کمرے میں آتے ہی ڈاکٹر برہان نے زرتشم سے اس کا حال احوال پوچھا اور اس کا چلتا ہوا ٹریٹمنٹ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اب تک اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی تھی، جو ان کے ہوتے ہوئے تیزی سے ہو رہی تھی۔ یہ کیا؟ آپ نے ذرا بھی اپنا دھیان نہیں رکھا؟ وہ تھوڑے خفا سے معلوم ہوئے۔ یہ تو غلط ہے نا، آپ کو بالکل بھی اپنا خیال نہیں۔ وہ زرتشم کو بچوں کی طرح ڈانٹتے اس کے کھانے کو دیکھنے لگے جو نرس
یہاں رکھ کر گئی تھی۔ انہوں نے اچھا خاصا فاصلہ رکھ کر کھانے کی چھوٹی سی میز زرتشم کے آگے رکھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگے۔ ڈاکٹر مبشر یہ سب بہت غور سے دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے برہان کو اب تک کسی کی یادوں میں روتے ہوئے، اسے پکارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ شامل نہ ہو۔ اس ایک کے لیے وہ مرد ہو کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، ورنہ ان جیسے بندے کو کوئی بھی لڑکی کبھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی حیا ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کا کردار بخوبی نبھا رہے تھے۔ وہ خود گھوم کر ٹیبل کے پاس آتے زرتشم کی دوائیں چیک کرنے لگے، جو اب تبدیل ہونی تھی۔ رات کی تاریکی گہری سے بھی گہری تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی اپنے جوبن پر تھی۔ ملازم نے حویلی کے سارے کھڑکی دروازے دیکھ کر اچھے سے بند کر دیے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ آج دریاب کے کمرے کی لائٹس بھی آن تھیں اور وہاں سے شور بھی آ رہا تھا، ایسا شور جس کے لیے حویلی کی در و دیوار ترس چکی تھی۔ بچوں کا شور، مہرام اور مہروز کا شور، دونوں ہی بیڈ پر سیماب اور دریاب کے بیچ بیٹھی ان کو اپنے ہاسٹل کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ دریاب کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی۔ اپنی بیٹیوں سے بات کرتے وقت وہ یکٹک ان کو دیکھتے، پوری توجہ سے ان کی بات سن رہے تھے، جب اسی وقت کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس وقت کون ہے؟ دونوں بے اختیار چونکے۔ سیماب دوپٹہ سر پر لیتی دروازے تک آئی۔ جب کھولتی ہی نظر سامنے تازہ پھولوں پر پڑی، جن کی خوشبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ وہ دریاب کے شوز دیکھ چکی تھی۔ وہ ڈیوٹی سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ یقیناً مہروز کے آنے کا اسے علم ہو چکا تھا۔ سرپرائز! اس کی چیخ پر وہ دونوں بھی خوشی سے اچھلتی جلدی سے آ کر دریاب کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیسی ہیں میری دونوں پرنسس؟ آپ دونوں آ گئے اور دریاب چاچو کو بتایا بھی نہیں۔ وہ جان بوجھ کر دونوں سے خفا ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ نو چاچو، ہمیں آپ کو سرپرائز دینا تھا، لیکن آپ تو پہلے سے جان گئے۔ یہ چیٹنگ ہے۔ مہروز الٹا اسے ہی لاڈ دکھانے لگی، جس پر دریاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے دونوں کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے
باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس چیٹنگ پر چاچو آپ سے سوری نہیں کریں گے۔ وہ کچھ رک کر دونوں کو جان بوجھ کر چھیڑنے لگا۔ اس سے پہلے مہروز اس کے کان پکڑوا لیتی، داراب نے کمرے کی دیوار کے ساتھ رکھا ایک بڑا سا چاکلیٹ سے بنا بوکے نکال کر مہروز کے سامنے کر دیا، جسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے چیخ مارتی داراب کے ساتھ لپٹ گئی۔ واو چاچو، آئی ایم سو ہیپی! اس کی خوشی دیکھ زریاب اور سیما بھی ان چچا بھتیجی کو دیکھنے لگے۔ مہرام کے لیے وہ بک لایا تھا، کیونکہ کھانے سے زیادہ وہ بکس کی شوقین تھی۔ دونوں سے خوب اچھے سے ملتے، وہ گڈ نائٹ کرتا اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں بیلا ہر رات کی طرح ہر چیز سے غافل گہری نیند میں تھی۔ باہر جتنی بھی ٹھنڈ تھی، لیکن کمرہ پورا اس وقت نارمل ٹیمپریچر پر تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتے جیسے ہی پیچھے مڑا، نظر بیلا پر گئی۔ اس کی گہری نیند کے باعث کمبل آدھا اس کے اوپر اور آدھا بیڈ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ وہ اکثر ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی گھر آتا تھا، وہ بھی صرف 1 رات کے لیے۔ تب ہی بیلا کو اپنی بے ترتیبی حالت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ کیسے سو رہی ہے، دوپٹہ کہاں پڑا ہے۔ داراب اسے دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتے ہوئے ذرا قریب آ کر رکا اور کمبل نیچے سے اٹھاتے بیلا پر ٹھیک سے پھیلانے لگا۔ اسی دوران وہ کروٹ بدل کر دونوں ہاتھ سر کے اوپر کرتی مزید لم لیٹ ہو گئی۔ اسے ایسے دیکھ داراب دھک سے رک گیا اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ اس کی لمبی گہری پلکیں گوری رنگت کے باعث گال اور ناک ہلکے ہلکے سرخ، ایسے جیسے بلش آن لگایا ہو۔ ہلکے بھورے ریشمی بال جس کی لٹیں اس کے چہرے پر گردن پر پھیلی ہوئی اس ہوش ربا حسن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ بیوی تھی اس کی۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا، کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا ایک عورت اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ یہ رات کی تنہائی تھی جس میں انسان اپنے نفس کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات وہ گہرائی میں سوچتا ہے۔ داراب نامحسوس طریقے سے ان آوارہ لٹوں کو انگلی کی پوروں سے پیچھے کرنے لگا۔ اس کی زندگی صرف ایک نفرت کی بھینٹ چڑھی تھی۔ اگر یہ سب وہ اس وقت ایک طرف رکھ دیتا تو وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے راحت کا سامان۔ وہ گہری سوچوں میں گم نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا جب اس کی انگلیوں کے پور کو محسوس کرتے بیلا دھیرے سے کسمساتی ہوئی
کروٹ بدلنے لگی۔ ذرا سی آنکھیں کھلنے پر سامنے جوں ہی کسی کا عکس نظر آیا، وہ نیند میں ہی چیخ مارتی یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے چیخنے پر دارا بھی یکدم سے بدک کر پیچھے ہٹتا ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہڑبڑا کر الٹا بیلا کو ہی ڈپٹنے لگا جو بیک گراؤنڈ سے چپکی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی زگوٹا جن ہو۔ تم بتاؤ کیا طریقہ ہے یہ؟ ہم کو ڈرا دیا تم نے۔ ایسے کون سر پہ کھڑا ہوتا ہے؟ وہ اب تک نیند کے خمار میں گھری اس اچانک ہوئے حملے کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ دارا نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی دھیان نہیں کر پائی کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ دارا کی نظریں خود ہی پھسل کر اس کے تیز سانس لیتے مرمری سے بدن پر گئی۔ دل جیسے دھک سے رک گیا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ خود بھی الجھتے نگاہیں پھیرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے بیلا اس کی ان عجیب نظروں کو سوچنے لگی۔ جب اسے احساس ہوا وہ خود کو ایسے دیکھ جھٹ سے لپک کر اپنا دوپٹہ اٹھائے کندھوں کے گرد پھیلا گئی۔ دارا پولیس کی وردی سے آزاد ہوتا نارمل پینٹ اور گول گلے والی بلیک کلر کی شرٹ پہنے واپس روم میں آیا۔ چائے بنا دو میرے لیے، اسے چائے کا کہتے خود وہ کاؤچ پر لم لیٹ ہوتا موبائل چلانے لگا۔ اس وقت چائے؟ بیلا جھک کر گھڑیال میں ٹائم دیکھنے لگی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت چائے کون پیتا ہے؟ یقیناً وہ بنانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کی بات پر دارا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دارا خانہ بندی، شان بے نیازی سے کندھے اچکائے، بیلا اس کے انداز پر تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا کہتی؟ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ کر اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے جاتے دارا نے جھٹ سے اٹھ کر باقاعدہ جھک کر دیکھا آیا کہ وہ ہے یا چلی گئی۔ اس کے جانے کو یقینی بناتے دارا نے گہری سانس لی کہ تب ہی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے جوں ہی نظر اسکرین پر ڈالی، سامنے جگمگاتا نام دیکھ اس کا سانس تک رک گیا۔ زی، یہ ایک چھوٹا سا نام اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور اہم حصہ تھا۔ دارا نے فوراً سے پہلے کال اٹھاتے موبائل کان سے لگا لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آگے سے زامل زالے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی مستیوں میں موبائل پر یہاں وہاں انگلی مارتے اپنے ہی باپ کے فون سے اپنے ہی باپ کو کال کر رہے تھے۔ زمل دور بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی اور ذیحال اسٹڈی روم میں موجود اپنے آفس کا کام ختم کر رہا تھا۔
زامل، داراب کی آواز پر زامل زالے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان سے بھی یہ کال غلطی سے لگی تھی۔ بھیا، باؤ، زالے اسے جن کی آواز سمجھتی چیخ مار کر رونے لگی۔ کیا ہوا زالے؟ زمل جھٹ سے لپک کر ان کے پاس آئی۔ زامل تو ڈھیٹ بنا ٹکر ٹکر اس آواز کو سن اور اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ مما، ہاؤ؟ وہ گردن جھٹکتے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ اتنے میں زحال بھی باہر نکل آیا۔ کیا ہوا؟ زالے کیوں رو رہی ہے؟ اس نے پریشان کن لہجے میں پوچھتے زالے کو اپنی گود میں لیا۔ زمل خود حیران تھی، اسے اب تک داراب کی چلتی کال نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی تکیے کے پیچھے سے چوزا نکل کر چیں چیں کرتا ہوا زامل کی گود میں آ گیا۔ چوزے کو دیکھتے ہی زمل جھٹ سے بیڈ سے نیچے اترتی زحال کے پیچھے چھپ گئی۔ زامل زبردستی اپنے چوزے کو بھی ساتھ ہی بیڈ پر لے آیا تھا، جس کی وجہ سے زمل مجبور ہوتی کاؤچ پر کب سے بیٹھی تھی۔ مجھ سے بہتر تو یہ چوزا ہے، کم از کم تم ڈر تو رہی ہو اس سے۔ زحال کے ذومعنی انداز پر زمل نے ذرا سی گردن آگے کرتے اسے گھور کر دیکھا۔ زالے اسی سے ڈر رہی ہے اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ وہ آنکھیں دکھاتی سارا ملبہ زالے کے ننھے سے سر پر ڈال گئی۔ کیوں ڈرے گا میرا بیٹا؟ بابا ہے نا، چلو اسے پکڑو۔ زحال بیڈ پر بیٹھتے زالے کو اپنی گود میں اور چوزے کو زالے کی گود میں رکھ گیا۔ زمل کو جی بھر کر حیرت ہوئی، جو شام تک سارے گھر میں شور کرتی پھر رہی تھی، اپنے باپ کی گود میں چسکی تک نہیں۔ واہ، کود کود، بابا، کیوٹ کیوٹ۔ زالے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی، بس اپنی گود میں دیکھ خوش ہو رہی تھی۔ زحال نے اس کے سر کو نرمی سے چوما۔ یس، میری پرنسس کی طرح۔ واہ، می کیوٹ نا؟ بابا، میں کیوٹ نہیں ہوں؟ زامل جو گود میں موبائل رکھے ان کو دیکھ رہا تھا، جھٹ سے پوچھنے لگا۔ آپ بھی ہو؟ اور آپ دونوں کے آنے والے بہن بھائی بھی؟ اس کی بات پر زمل پہلے تو ان تینوں کو دیکھ مسکراتی رہی، جب اس کی بات سمجھ آئی تو جھٹ سے اس کے کندھے پر دھپ رسید کر گئی۔ داراب کال پر دوسری جانب اس کیوٹ سی فیملی کی نوک جھوک کو سنتے جیسے سکون کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ پھر زمل زحال کی بات آتے اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کال بچوں سے غلطی سے لگ گئی تھی، لیکن یہ غلطی کتنی خوبصورت تھی اس کا اندازہ صرف داراب خان کو ہی تھا۔ بھائی، بابا، بھائی؟ زالے کو سمجھ نہیں آئی۔ زامل جیسا کیوٹ سا آپ کو چاہیے نا؟ اس کے پوچھنے پر زالے نے جھٹ سے سر ہاں میں ہلایا۔ زمل جو ہمت کرتی کپڑے میں چوزے کو لپیٹتی
ڈر ڈر کر نیچے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر واپس بیڈ پر آئی ہی تھی، دونوں باپ بیٹی کو گھور کر دیکھنے لگے۔ ملیشیا کی فضاؤں میں ایک نرم سی نمی گھلی ہوئی تھی، درختوں کی پتیاں شبنم کے قطروں سے چمک رہی تھی، جیسے کسی نے ان پر موتیوں کی بارش کر دی ہو۔ دور افق پر سورج ابھی پوری طرح ابھرا نہیں تھا، مگر اس کی ہلکی سنہری روشنی بادلوں کے کناروں کو چھو کر آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگ میں رنگ رہی تھی۔ پرندے اپنی چہچہاہٹ سے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کوالالمپور کے دل میں ایک اونچی عمارت کے 20ویں فلور پر شیشوں سے ڈھکا ہوا ایک وسیع آفس تھا۔ باہر سے گزرتی دھوپ جب اس نیلی شیشوں پر پڑتی تو پوری عمارت ایک چمکتا ہوا آئینہ بن جاتی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ہلکی سی مہک محسوس ہوتی، جیسے پرفیوم اور لیدر کی خوشبو نے فضا میں اپنی گرفت جما رکھی ہو۔ آفس کے بیچوں بیچ ایک لمبا سا گلاس ٹیبل تھا، جس کے پیچھے سیاہ دیوار پر سنہری حروف میں لکھا تھا پاشا برادرز۔ اس نام نے ایک ایسی دہشت چھپی تھی جس نے بہت ہی کم وقت میں بزنس کی دنیا میں اپنا نام بلند کر لیا تھا۔ دیوار پر مختلف ماڈلز کی لگژری کاروں کی تصویریں لگی تھیں اور ایک طرف شیشے کے پار دکھائی دیتا شو روم، جہاں چمکتی ہوئی کاریں قطار میں کھڑی تھیں، سب کی سب اربوں ڈالرز کی مالیت رکھتی تھیں، جن کو خود پاشا بے نے ڈیزائن کیا تھا۔ کمرے کے اندر ایک گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا، جیسے دیواریں خود ان بھائیوں کی طاقت، رعب اور رازوں کی گواہ ہو۔ اسی دوران لفٹ کی ہلکی سی ڈنگ کی آواز گونجی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سیاہ سوٹ پہنے یاقوت اندر داخل ہوا، مضبوط قدم، خاموش نگاہیں اور چہرے پر وہ وقار جو صرف پاشا برادرز کا خاصا تھا۔ لے آیا پاشا۔ یاقوت کے پیچھے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ پاشا، جو ٹرانسپیرنٹ ونڈو کے قریب کھڑا نیچے سے گزرتی نظر آتی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، یاقوت کی آواز پر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پاشا دھیرے سے ٹیبل کے قریب آتے ہاتھ میں پکڑی سگار ایش ٹرے میں مسلتے بنا نگاہ اٹھائے اس سے مخاطب ہوا۔ پورے 2 دن لیٹ۔ جانتے ہو میرے وقت کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ اس کے اتنے سرد انداز پر وہ شخص تھوڑا گھبرا سا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے ہی لگا تھا جب پاشا نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ یاقوت صوفے پر بیٹھا اس شخص کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہانے بنانے والوں سے سخت چڑ ہے، بول کر پیچھے مڑا، جہاں دیوار پر
ایک نیا ماڈل سجایا گیا تھا، اس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ صرف کار نہیں، اس کمپنی کی پہچان ہے، اور میں اس میں ذرا بھی کوئی کوتاہی معاف نہیں کروں گا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باہر کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، مگر فضا میں تناؤ واضح تھا۔ ڈینیل نے بریف کیس میز پر رکھا، پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ پاشا کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جیسے ہر فیصلہ پہلے سے طے ہو۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا، مگر اس نے ایک کش بھی نہیں لیا، بس آہستہ آہستہ گھماتا رہا۔ ڈینیل نے اپنی فائل کھولی، ہاتھوں میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ یاقوت سب کچھ گہری نظروں سے نوٹ کر رہا تھا۔ سر، یہ وہ ڈلیوری لسٹ ہے جس کے لیے ہماری کمپنی آپ سے معاہدہ کر رہی ہے۔ میں نے تمام ڈاکیومنٹس۔ پاشا نے بیچ میں ہی کوفت سے اسے ٹوکا۔ کام وہ جس میں زبان سے زیادہ کام خود بولے۔ اس بات پر ڈینیل نے گہرا سانس لیا، آواز میں مزید کپکپاہٹ سی گھل گئی۔ جی سر، میں سمجھتا ہوں، بس یہ موقع میرے لیے بہت بڑا ہے۔ پاشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک سگار رکھ دیا اور آگے جھک کر آہستہ آواز میں اس سے مخاطب ہوا۔ یہ موقع نہیں، امتحان ہے، اور ایک بات یاد رکھو، پاشا سے ڈیل کرنے والا غلطی کی گنجائش کھو دیتا ہے۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ ڈینیل کو اپنا یہاں ہونا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ یاقوت اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ساتھ رکھے ٹیبل پر جلتے لیمپ کو جلانے بجھانے لگا۔ بزنس سیکھنا تھا تو اپنے بھائی سے، جو اپنے انداز سے ہی سامنے والے کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ یاقوت جانتا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ ڈینیل نے ہاں میں سر ہلایا، مگر اس کے ہاتھ کے نیچے پسینہ چھپا مگر اس کے ہاتھ فائل کے نیچے پسینہ چھپا نہیں پا رہے تھے۔ پاشا نے قلم اٹھایا، معاہدے پر دستخط کیے اور قلم واپس رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ اب تم ہمارے ساتھ ہو مسٹر ڈینیل، لیکن یاد رکھنا، ہمارے ساتھ ہونا ہمارے خلاف ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ڈینیل ضبط سے اسے دیکھتا رہ گیا، مجبوراً اسے سر ہاں میں ہلانا پڑا تھا۔ ڈیل مکمل ہو چکی تھی، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے جاتے یاقوت دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پاشا کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ ڈر گیا ہے بیچارہ، اس کا دل کیا ہنسے، لیکن کام کے وقت پاشا کی سنجیدگی ان تینوں کو بھی تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی۔ ڈرنا بھی چاہیے، دوبارہ کوئی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ایک بار کا دھوکہ مطلب زندگی بھر کے لیے سبق۔
جتنی اس کی حالت بری تھی لگ بھی نہیں رہا کہ ایسا ویسا کچھ کرے گا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے وہاں رکھے پیجز کو الٹ پلٹ کرنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پاشا نے ذرا سی نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ جو کہنے آئے تھے کہہ دو، کان فری ہیں میرے۔ اپنی انگلیوں کو لیپ ٹاپ کے بٹنوں پر چلتے دیکھ وہ شائستگی سے بولا، وہ لوگ ایک نیا پلان بنا رہے ہیں۔ اس کی بات پر پاشا کے چلتے ہاتھ یکدم سے رکے، نگاہ یاقوت کی جانب اٹھی۔ کچھ خواتین کو بیرون ملک بھیجنے کا پلان، اور یہ سب بہت چالاکی سے پردے کے پیچھے کیا جا رہا ہے تاکہ پولیس کو پتہ نہ چل سکے۔ پاشا نے ضبط سے جبڑے بھینچے، آنکھوں میں سرد مہری کی لہر سی دوڑ گئی۔ مشکل نہیں ہے، کچھ ادارے ان کی اس کام میں مدد کر رہے ہیں جس پر ان کو بھاری معاوضہ ملتا ہے۔ آگے یاقوت کے لیے کچھ بھی بولنا بے حد مشکل تھا۔ پاشا نے آنکھیں میچتے اپنی انگلی پیشانی پر رکھی۔ انہیں خوف خدا نہیں رہا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہوتا تو شاید نہ کرتے۔ یاقوت نے سرسری سے انداز میں کندھے اچکائے۔ کہاں سے گزریں گے وہ لوگ؟ اس کا انداز نہایت سرد تھا۔ یاقوت ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ پولیس دیکھ لے گی پاشا، ہم پر پہلے ہی بہت سے لوگوں کی نظر ہے۔ وہ بے چین ہوا تھا، اسے یہی ڈر تھا اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ تم سے جو کہا وہ کرو، مجھے وقت اور جگہ جلد از جلد پتہ کر دو۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ یاقوت اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سو ویورز، یہ تھی ایپیسوڈ۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی بورنگ سائڈ جا رہی ہے اسٹوری، کیونکہ کوئی بھی ایسا انٹرسٹنگ پوائنٹ نہیں آ رہا ہے۔ سو انشاءاللہ کل سے اگین ٹویسٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔